السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون اللہ رب العزت اپنے مسلمان بندے سے، مومن بندے سے
یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت سے کبھی مایوس نہ ہو، حالت چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو جائے، بیماری چاہے کتنی ہی طول کیوں نہ پکڑ جائے، بے روزگاری سے نوبت فاقوں تک ہی کیوں نہ آ جائے، اور اولاد کے بغیر بال سفید ہی کیوں نہ ہو جائیں، کبھی بھی کسی بھی لمحے اللہ رب العزت سے مایوس نہیں ہونا۔ مومن ہو اور مایوس ہو جائے، قرآن مجید کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بندہ ہو اور اللہ سے ہی نا امید ہو جائے، قرآن کہتا ہے ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ ہدایت یافتہ بندہ اور اسے اللہ کی رحمت کی امید ہی نہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مایوس وہی ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، مایوس وہی ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا، اللہ کو اپنا مالک نہیں سمجھتا۔ مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے، ہدایت یافتہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ میں نے یہ جو آیت پڑھی ہے، چند آیتیں ہیں سورہ ہجر کی، اس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور حکم ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس سے پچھلی جو دو آیتیں ہیں وہ بھی ساتھ ملا لیجئے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، پہلی آیت یہ ہے میرے پیغمبر آپ یہ بڑی خبر ان کو دے دیجئے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں بخشنے والا اور بڑا مہربان ہوں، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، لیکن ساتھ میں بڑی خبر یہ بھی ہے کہ جو میرا عذاب ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا انہیں ذرا ایک بڑی خبر اور بھی بتلائیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، مہمان آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اور جب دیکھا کہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تو خوف محسوس کیا، اس چیز کا اظہار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے انا منکم وجلون، کہ ہم تو تم سے خوف زدہ ہیں کہ تم نے ہمارے گھر آ کے کھانا نہیں کھایا، کھانے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، یہ بات ہمیں خوف زدہ کرتی ہے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا، مہمان جو تھے وہ فرشتے تھے، انہوں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تجھے ایک جاننے والے عالم لڑکے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ قال ابشرتمونی علی ام مسنی الکبر فبم تبشرون، کہا کس چیز کی خوشخبری، کیسی خوشخبری؟ یہ خوشخبری ایسے وقت میں جب بڑھاپا مجھے آ کے چھو چکا ہے۔ کیسی خوشخبری ہے کہ جب 80-90 سال عمر ہو گئی، اب آ کے کہتے ہو نبشرک بغلام علیم، قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا یہ خوشخبری جھوٹ موٹ نہیں ہے بلکہ خوشخبری حق ہے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ساتھ ہی کہا فلا تکن من القانتین،
بوڑھا ہے تو کیا ہوا، مایوسی والی باتیں تو نہ کر. لا تکن من القانتین، مایوس نہ ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، میں کوئی مایوس نہیں ہوں. صرف محض ایک بات پہ تعجب ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، صرف اظہار تعجب کیا ہے، اظہار مایوسی نہیں، نا امیدی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اپنے رب کی رحمت سے تو گمراہ لوگ مایوس ہوتے ہیں. ہدایت والے لوگ رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. نا امیدی گناہ ہے، کفر ہے، گمراہی ہے. آپ سورہ مریم کی ابتدا پڑھیے. جناب زکریا علیہ السلام اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرتے ہیں حب لی من لدنک ولیہ، کہ مجھے اپنی طرف سے اولاد عطا فرما. وہ دعا کرتے ہوئے کہتے پتہ کیا ہے، انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، سر سفید ہو چکا ہے. ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن جب تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں دعا کرنے کے لیے تو مجھے مایوسی نہیں ہوتی، نا امیدی نہیں ہوتی. ہاتھ اٹھتے تبھی ہیں جب تیری ذات سے امید ہوتی ہے. قرآن کیا کہتا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیے، گناہ کر لیے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کیا کہا تھا جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، جب انہوں نے آ کے بتلایا کہ ایک بیٹا تو پہلے جا چکا ہے، اب دوسرا بھی کسی وجہ سے ادھر ہی رہ گیا ہے، تو کیا کہا، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. انہوں نے کہا کیسے تلاش کریں، چلے اس کے بھائی کا تو سمجھ میں آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں پہ ہے، یوسف کا تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی طرف سے تو نہ ہے، وہ نہیں مل سکے گا. فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے کافر لوگ مایوس ہوتے ہیں، مومن مایوس ہوتے. مایوسی نہ آ کے آپ پر کفر کے، ضلالت کے، یا آپ کے اوپر اللہ سے دوری کا ٹھپا لگا دے. مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس سے توقع رکھنی ہے، اس سے امید رکھنی ہے، اسے لگا کے رکھنی ہے، اس سے اپنا جوڑ کے رکھنا ہے. اگر نا امید ہی ہو گئے تو پھر تو اللہ سے توڑ بیٹھو گے، پھر تو اللہ سے دور چلے جاؤ گے. اگر مایوس ہو گئے پھر تو واپس پلٹ جاؤ گے. امید آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھے رکھے گی، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ بنائے رکھے گی. ہمارے ہاں اکثر یہ باتیں آپ کو سننے میں، دیکھنے میں ملیں گی عام، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باتیں کرنے والے وہ جن کو اللہ نے کچھ نہ کچھ دین کا علم دے رکھا ہے، وہ بھی ایسی باتوں میں ملوث پائے جاتے ہیں. اور کچھ تو وہ ہیں نا جن کا سارا علم چند ایک ویڈیوز تک محدود ہے. ویڈیو دیکھ لی، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں ہم نے سارا دین حاصل کر لیا، فتوے کی سند لے لی، وہ فتوے لگاتے پھرتے ہیں. جسے اللہ نے علم دیا ہے وہ یہ بات یاد رکھے کہ کسی کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اس کو اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا. مذہبی طور پہ لوگوں کے اوپر فتوے لگائے جاتے ہیں، یہ ان کی معافی کا کوئی رستہ نہیں، یہ ہدایت نہیں پا سکتے، یہ جہنم میں جائیں گے. جب تک بندہ زندہ ہے، سانس چلتی ہے، اللہ رب العزت کی رحمت وہ کسی بھی وقت اس پہ آ کے سایہ کر سکتی ہے. آپ ذوالکفل کا واقعہ پڑھیے، عین آخری لمحات میں
اللہ تعالیٰ سے ڈرا کانپا، توبہ کی، کوئی بڑی لمبی چوڑی عبادت نہیں کی، محض اللہ سے ڈرا، توبہ کر لی، اللہ نے اس کے دروازے پہ لکھوا دیا۔ صبح لوگ آئے تو فوت ہوا تھا، لوگ اسے برا سمجھتے تھے، تھا برا، لیکن اللہ نے دروازے پہ لکھوا دیا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا، آ کے کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیے اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس کی ساری زندگی ہر قسم کے گناہوں میں گزری، اس نے کوئی گناہ چھوڑا نہیں، ساری زندگی گناہوں میں، کیا اللہ ایسے شخص کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان لاتے ہو؟ کہا ہاں، اللہ کے ایک ہونے کی اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان لائے بندہ اور نیک عمل کرے، نہ صرف یہ کہ اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ الا من تاب، سورہ فرقان پڑھیے، وہ آخری رکوع جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ان کی صفات بیان کی، اسی رکوع میں اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایسے لوگوں کی تو اللہ غلطیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ آئیے اس سے بھی بڑی بات سنیے، فرعون جب غرق ہونے لگا، سورہ یونس میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں فلما ادرکہ الغرق، جب یقین ہو گیا کہ اب تو ڈوبنا ہی ہے، پانی نے اسے آ لیا، اس نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ مسند احمد میں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرعون نے یہ کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ جبریل نے مجھے بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے مجھے بتایا کہ فرعون ابھی اور بھی کچھ کہنا چاہ رہا تھا، میں نے سمندر کی مٹی لے کے اس کے منہ میں ڈال دی، کہیں یہ اللہ سے اس کی رحمت کا سوال نہ کر دے، اللہ نے اس میں بھی رحمت کر دینی۔ اندازہ لگائیے، ہم تو ادھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کا کیسے ذکر کرتے ہیں، اور ہم جہنمی، فلاں یہ نہیں بچے گا، اس کو اللہ نہیں بخشے گا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جبریل کہتے ہیں مجھے اللہ کی رحمت پہ یقین ہے، اللہ کی رحمت کا علم ہے، جبریل سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو کون جانتا ہے؟ کہا اس سے اس کی رحمت کا سو اور نہ کچھ مانگے، کہیں اللہ کی رحمت حاصل نہ کر لی، اس لیے میں نے منہ میں مٹی ڈال دی کہ یہ بد نصیب ہی جائے۔ آئیے ایک اور واقعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں دو لوگ تھے، دو بھائی تھے یا دو الگ الگ تھے، ان کا آپس میں ایک تعلق تھا، ایک بڑا نیک پرہیزگار عبادت گزار اور دوسرا وہ گناہ گار۔ اب یہ جو پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، یہ اسے تبلیغ کرتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، اسے نصیحت کرتا ہے، اسے ڈراتا ہے، لیکن وہ ہے کہ وہ باز نہیں آتا، وہ باز نہیں آتا۔ ابھی ایک بار اس نے کہا ہوگا، دو بار، کئی بار، دسیوں بیسیوں بار کہا ہوگا۔ ایک دن اس نے گھر سے نکلا، عبادت کے لیے جا رہا تھا، دیکھا کہ وہ راستے میں کسی گناہ میں ملوث ہے، تو کہنے لگا تو نے باز نہیں آنا، اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے تجھے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا، تو نے نہیں باز آنا،
اور تجھے اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دونوں کو موت دے دی، دونوں کو موت دی، اور ان دونوں کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ یہ گناہگار کہا کرتا تھا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اسے چھوڑ دو۔ یہ نصیحت کرتا، وہ یہی بات کرتا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، تم اس بات کو چھوڑو۔ لیکن اس نے آخر میں ایسی بات کر دی کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کہا کہ تجھے حق کس نے دیا ہے کہ میری ذات کے بارے میں ایسی بات کرے کہ وہ معاف نہیں کرے گا؟ کس نے حق دیا ہے؟ حضرات مفتیان، بڑے چھوٹے یوٹیوبیے اس بات کو توجہ سے سنیں کہ کسی نے حق نہیں دیا آپ کو کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اللہ نے اسے معاف نہیں کرنا، یا اسے آپ اس قدر پکا گناہگار سمجھ لیں کہ آپ کہہ دیں اللہ نے اسے ہدایت ہی نہیں دینی۔ ہدایت دینا بھی اس کا کام ہے، معاف کرنا بھی اس کا کام ہے، رحمت کرنا بھی اس کا کام ہے۔ وہ جسے چاہے پکڑ لے، وہ جسے چاہے چھوڑ دے۔ نبیوں کی جرت نہیں ہے کہ جسے وہ چھوڑ دے اسے پکڑوا سکیں، نہ ہی انبیاء کی یہ جرت ہے کہ جسے اللہ وحدہ لا شریک پکڑ لے اسے چھڑوا سکے۔ اس کی رحمت وسیع ہے، ورحمتی وسعت کل شیء۔ اس نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا، اس نے اسی دن سے بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے عرش پہ لکھوا رکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت غصے سے زیادہ ہے۔ بات توجہ کی ہے، رحمت غصے سے زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے کہ اللہ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے، ورحمتک اوسع من ذنوبی، رحمت تیری، میرے گناہ تیری رحمت کے مقابلے میں وہ تو کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو ایسے شخص کو بھی بخشنے کا اعلان کر سکتا ہے جس کے گناہ اگر زمین پہ رکھے جائیں تو ڈھیر آسمان تک لگ جائے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، آسمان کو ٹچ کرنے لگے وہ گناہوں کا ڈھیر جو زمین پہ لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اللہ وحدہ لا شریک معاف کر سکتا ہے ان گناہوں۔ اللہ معاف کر سکتا ہے۔ تجھے کس نے حق دیا ہے کہ تو میری رحمت کو محدود کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے آگے کچھ سوال کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باتیں سمجھائیں، مسائل بڑے آسان انداز میں سمجھائے۔ ہم تو مسئلہ پوچھنے چلے جائیں تو ہمیں خود بعد میں مسئلہ بن جاتا ہے کہ پوچھ کیوں لیا ہے، اس قدر مشکل ہے، نہ اس پہ عمل ہو سکتا ہے، نہ اس سے کنارہ کیا جا سکتا ہے، ہمیں ایسے بتایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی آسانی سے اسے مسائل بتلائے۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احد، اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر، اور کسی پہ رحم نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تحجرت واسعا، تو نے ایک کھلی کشادہ چیز کو تنگ کر دیا ہے۔ رحمت جو ہے اللہ کی وہ کھلی ہے، وہ عام ہے۔ تحجرت واسعا، تو نے اس کھلی کو اکٹھا کر دیا، سمیٹ دیا ہے، تھوڑا کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے، منع کر دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں کرنی کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت کو محدود کر دیا جائے، اللہ کی رحمت سے انکار کر دیا جائے اپنے لیے یا کسی اور کے لیے۔ تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو میرے بارے میں یہ بات کرے کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، قسم بھی میری اٹھائے اور بات بھی میرے بارے میں کرے اللہ تجھے معاف نہیں کرے؟ تجھے کس نے حق دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کہا اس قسم اٹھانے والے کو تیرے میں نے سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ جب امید ہی گئی، امید کی جگہ نا امیدی آئی، امید کی جگہ مایوسی آئی، اور وہ بھی اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کی بخشش کے بارے میں، اللہ کی عنایت کے بارے میں۔
اللہ کی طرف سے دین اور عطا کے بارے میں یہ تیرے دل میں کیسے آ گیا کہ اللہ دے گا نہیں؟ یہ کیسے اپنے طور پہ سمجھ لیا اب اللہ نوازے گا نہیں؟ یہ کیسے تو نے اپنے طور پہ طے کر لیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے وہ ساری زندگی کا عبادت گزار اپنے ساتھی کو تنبیہ تبلیغ نصیحت کرتا کہ تو گناہوں سے باز آ جا، اللہ وحدہ لا شریک نے اس کی زندگی کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا، سارے اعمال کو ضائع کر دیا۔ کسی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے، کسی کے اوپر فتویٰ لگانے سے پہلے، کسی کے بارے میں فتویٰ سننے سے پہلے اور پڑھنے سے پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کی جائے کہ اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، اللہ اسے بخشے گا نہیں، ہاں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے مشرک ہے اس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، اگر وہ حالت شرک میں ہی مر گیا، اسی حالت میں مر گیا، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، یہ بات طے ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے اللہ اسے موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے، وہ پلٹ آئے، اسے سمجھ مل جائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہم نے اور آپ نے دیکھے کہ پہلی عمر میں وہ کچھ زیادہ اللہ تعالیٰ کے عبادت کے نیکیوں کے قریب نہیں ہوتے، لیکن پچھلی عمر میں اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ ان کی عمر دراز کرتا ہے، وہ مسجد سے تعلق بنا لیتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ان کی توبہ پہ شک نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنی ہی لمبی عمر پچھلی گناہوں میں اور نافرمانیوں میں گزاری ہو، ان کے بارے میں نا امید نہیں ہونا۔ اللہ پہ امید، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اسے لازم پکڑیے، اور امید ہے تو تعلق ہے، اگر امید ٹوٹ گئی تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ